محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، یعنی جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ سچا دین ہے. بشیرًا ونذیرًا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے جو دین دے کے بھیجا ہے وہ سچا ہے. آپ ایک سچا دین دے کے اللہ کی مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں. خوشخبری اللہ تعالیٰ کے ماننے والے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہیں اچھے اعمال کیے، ان کے لیے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بہت سے انعامات ملنے والے ہیں، جنات ملنے والی ہیں، باغات ملنے والے ہیں، ہمیشگی کی زندگی خوشیوں والی ملنے والی ہے. اور نہ ماننے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر، آپ کو نذیر بنائے گئے، یعنی آپ ڈرانے والے ہیں کہ باخبر ہو جو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے حکموں کو چھوڑو گے، تو پھر تمہارے لیے درد دینے والا عذاب ہے. ایک آخری زندگی آنے والی ہے جہاں پہ نافرمانوں کے لیے جہنم ہوگی. اور اس پہ بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں کہ دوزخ والے جو دوزخ میں جائیں گے تو آپ ان کے ذمہ دار نہیں. آپ کا کام جو تھا پیغام پہنچا دینا، اور آپ نے اس کام کو پہنچا دیا. حساب جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے خود کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود بھی اور نہ ہی عیسائی بھی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، آپ پیروی کر لیں ان کے دین کی. قل، آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت کا راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا. اللہ کی ہدایت کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ ان کے پیچھے لگنے لگے، ان کی پیروی کرنے لگے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے، بعد الذی جاءک من العلم، جو آیا آپ کے پاس علم سے، تو ما لک من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اور یہود اور سارا جو تھے ضدی اور مان متعصب لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو کیا لاتے، بلکہ وہی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی طرف آ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بعض مباح امور میں، جو امور جائز ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی موافقت بھی فرمائی. غرض اس سے صرف یہ تھا کہ یہ لوگ نرم ہو کر اسلام لے آئیں، یعنی ان کے کچھ احکام ایسے تھے جن کے ماننے میں کچھ حرج نہیں تھا، جائز امور تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے ان کی موافقت اختیار کی تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ ہرگز آپ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے پیروکار نہ بن جائیں، آپ ان کے مذہب کے پیرو نہ بن جائیں. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت کا راستہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوا. اب اللہ نے پہلے توریت کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، انجیل کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، لیکن قرآن پاک کے آنے سے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن جو ہے وہی ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے. چنانچہ ہدایت وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب بعد میں آئی ہے. منسوخ ہو جانے کے بعد وہ خدا نہیں رہتی، بلکہ ہوائے نفس بن جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ تو اپنے کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے توریت پہ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے دین پہ بھی نہیں ہیں. اگر وہ اپنے دین میں سچے ہوتے تو وہ اس نبی کی اطاعت کرتے جس کے بارے میں اتنے عرصے سے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، اس کو صاف پہچانتے ہیں. لیکن صرف اپنے خواہشات پہ چلنے کی وجہ سے ان لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تنبیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے دین کی پیروی کی، ان کی خواہشات کے پیچھے لگے، تو علم آنے کے بعد تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ تو کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے ان کو کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے کہ حق ہے اس کے تلاوت کرنے کا. یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں جو یہود اور نصارہ
جنہوں نے قرآن اپنی کتابوں کو سچ سمجھا اور سچا سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تصدیق کی، یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ تو وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی، جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ یہود اور نصارہ میں سے اکثر لوگ جو تھے نا، اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر، بار بار یہ بات ہو رہی ہے، دنیاوی فائدے کی خاطر اکثر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، لیکن جو دین حق پہ تھے، اپنی کتاب کے پڑھتے تھے اور اس پہ کی چیز پہ یقین رکھتے تھے، ان بشارتوں پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جیسے ان پر ایمان لے آئے۔ لیکن ایسے ایمان لانے والے لوگ جو ہیں بہت کم تھے، جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوت ہی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کی بشارت کو، اس کے وعدوں کو سچا مانتے ہیں۔ اولئک، ان کے بارے میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ یعنی ان لوگوں کا ایمان اپنی ہی کتابوں پر پختہ نہیں، اگر اپنی کتابوں پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرتے، اور جو حق کے پیروکار ہیں، اپنی کتاب کو حق سمجھتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور آپ پر ایمان لائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَمَن یکفر بہ، جو کہ انکار کر دے اس کا، جو شخص اس بات کو نہیں مانے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھا اہل کتاب میں سے، اور جن لوگوں نے قرآن کو حق سمجھا، اس وجہ سے کہ ان کی اپنی جو کتاب تھی، ان کی شریعت جو تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہی ہے، اور اتنی صاف صاف نشانیاں دی ہوئی ہیں کہ وہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں صحیح ایمان والے ہیں، اور جو نہیں ماننے تو وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اور اہل کتاب کے لیے ایک یہ بھی بشارت ہے کہ جو اہل کتاب نیک نیت اخلاص سے کام لے اور ضد اور نفسانیت کو چھوڑ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دگنا اجر ملے گا۔ دگنا اجر اس لیے کہ پہلے وہ ایک نبی کے پیروکار تھے، اور اللہ کے نبی، سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی رسالت پر یقین لے آئے، تو ان کو دوسرے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔